شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ ہم سارے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھر جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان میں قومیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا ہم پٹھان ہیں تو پٹھانوں کے اندر بھی مختلف قومیں ہیں، اور اسی طرح جہاں بھی اس طرح جو ہے مکس لوگ رہتے ہیں، تو پڑوسی جہاں کہیں بھی ہو، گاؤں میں ہو، مثلا ایک ہی برادری کے لوگ ہو یا مختلف برادریوں کے لوگ ہو، تو شریعت نے پڑوسیوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اور پڑوسی جو ہے، اگر کسی کو اچھا پڑوسی مل جائے نا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر پڑوسی اللہ نہ کرے برا ہو، شریر ہو، تو بہت سخت عذاب ہوتا ہے۔ ہر وقت بندہ ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی شرارت نہ کر لے۔ ان کی شرارتوں سے ہر وقت جو ہے لوگ خوف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا پڑوسی مانگا کرو کہ اللہ مجھے ایسا پڑوسی دے جس کی وجہ سے میرا عزت محفوظ ہو اور جس کی شرور سے میں محفوظ ہوں، اور میری وجہ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مجھے بھی اللہ ایسا بنا دے کہ میں جب کسی کا پڑوسی بنوں تو میں شریر نہ ہوں، میرے ہاتھ سے زبان سے میرا پڑوسی وہ پریشان نہ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب دیکھو، یہ 3 حدیثیں ہیں، اور یہ تینوں حدیث جو ہے بخاری شریف کے حدیث ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام میں پڑوسیوں کی کتنے زیادہ حقوق ہے، یعنی پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ دیکھو، پہلی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اللہ کی قسم کا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مسلمان نہیں۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، یہ کون بدبخت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب بار بار پوچھا تو ان کو جو ہے جلدی سے پوچھنے کا شوق پیدا ہو کہ ہم جلدی جلدی پوچھ لیں، اور اگر کہیں ہم اس میں مبتلا ہوں تو اس گناہ سے ہم نکل جائے کہ وہ کون سا بدبخت ہے جو ایمان والا نہیں ہے، اور رسول پاک علیہ السلام قسم کھا رہے کہ وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کی پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، وہ ایسا شرارتی بندہ ہو کہ پڑوسی ہر وقت اس سے تنگ رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی شرارت کر لیتا ہے پڑوسیوں کو پریشان کرنے۔ دیکھو، یہ نمازی بھی پڑھتا ہوگا، انہوں نے شاید داڑھی بھی رکھی ہوگی، شاید جو ہے تہجد بھی پڑھتا ہوگا، ہاں، ظاہر میں بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا، لیکن شریر ہوگا، پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کامل مومن نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ دیکھو کتنی سخت وعید ہے۔ اگر اس گناہ کبیرہ میں بندہ مبتلا ہو اور اس کو موت آ جائے اس ناقص ایمان کی حالت میں، تو بتاؤ کتنا بڑا نقصان کر دیا اس نے۔ اسی طرح یہ دوسری حدیث دیکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھ کو ہمسایہ پڑوسی کے حقوق کا لحاظ رکھنے کا حکم فرماتے تھے کہ پڑوسی کے حق کا لحاظ رکھو، پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھو۔ اتنی تاکید جبرائیل علیہ السلام مجھے اتنی تاکید فرماتے تھے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں جبرائیل بذریعے وحی عنقریب پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار نہ دے۔ جیسے ایک بندہ مر جاتا ہے نا، والد صاحب مر جاتے ہیں، اس نے کافی مال چھوڑا ہوتا ہے، تو اس کے مال میں بیٹوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ، اگر اس کی بیوی زندہ ہے تو بیوی کا حصہ، اگر وہ بندہ مر چکا ہے اس کے ماں باپ زندہ ہے تو اس کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنا تاکید کرتے تھے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یار یہ پڑوسیوں کو میراث میں کہیں شامل تو نہیں کر رہے، کہ اگر کل تمہارا کوئی پڑوسی فوت ہو جائے یا تو فوت ہو جائے تو تمہارا پڑوسی تمہارے میراث میں جو ہے شامل ہو۔ اتنی جو ہے تاکید۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ کرتے ہیں، اس کے غمی کے موقع پر، اس کی شادی کے موقع پر، اور جو ہے ہم دیکھیں کہ ان کے کتنا جو ہے حق کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح تیسری حدیث بھی بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں۔ دیکھ کیا مطلب ہوا کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والا بندہ پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو جو تکلیف دیتا ہے پھر کیا مطلب ہوا کہ اس نے صحیح طریقے پر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لایا ہے۔ تو جو کامل ایمان والا ہوگا نا وہ جو ہے پڑوسیوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے گا، اور جس کا ایمان ناقص ہوگا وہ یہی کام کرے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے نیت کر لے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی بھی طریقے سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیں گے، ہر اعتبار سے اس کا جو ہے خیال رکھیں گے، اس کے جو ہے حقوق کا خیال رکھیں گے، ان کو خوش رکھیں گے اور ان کو اپنے سے راضی رکھیں گے۔ جتنا ہو سکے اپنے طرف سے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔